السلام علیکم۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل مڈ نائٹ ہارر اسٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک شخص کی پراسرار کہانی جو دو انجان لوگوں سے ملا۔ ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ جسم کے آر پار ہو رہی تھی اور وہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، وہاں تو حد سے زیادہ سردی تھی۔ میں گاڑی چلاتے ہوئے ادھر ادھر اس خوبصورت علاقے کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں اس پہاڑی علاقے میں پہلی بار آیا تھا، اس لیے ابھی تک قدرتی حسن سے ناشنا تھا۔ شہر سے میلوں دور یہ پہاڑ خوبصورت علاقہ بہت ہی حسین تھا۔ خوبصورت لمبے لمبے درخت، پہاڑوں کی تہہ پر جمی سفید برف اس علاقے کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہے تھے۔ میں اپنے ایک دوست سے ملنے جا رہا تھا، حالانکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا، مگر اس کی حد سے زیادہ اصرار کرنے پر میں نے سوچا کہ چلو کچھ آؤٹنگ ہو جائے گی، بس اسی ارادے سے نکل پڑا۔ سڑک بھی سنسان تھا، ہر طرف خاموشی نے قبضہ جما رکھا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اس خاموشی کو توڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی کہ اچانک بیچ سڑک پر میری گاڑی بند ہو گئی، تو مجبوراً مجھے گاڑی سے اترنا ہی پڑا۔ میں کوئی پروفیشنل میکینک نہ تھا، لیکن گاڑی کی چھوٹی موٹی پرابلمز بڑے لمبے وقفے کے بعد بہرحال میں ٹھیک کر ہی لیتا تھا۔ مگر اس دن عجیب بات یہ ہوئی کہ گاڑی کی بظاہر ہر شے ٹھیک تھی، کہیں کوئی بھی خرابی مجھے نظر نہ آئی، لیکن پھر بھی گاڑی بند ہونے کے باوجود میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ کافی محنت کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ گاڑی میں کوئی بڑی خرابی ہو گئی ہوگی جو میں اگلی 100 سال زندگیوں تک ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اجنبی علاقہ تھا، اجنبی راستے تھے، تو بس مجھے یہاں سے کسی بھی چیز سے واقفیت حاصل نہ تھی۔ اگر کوئی موٹر ورک شاپ وغیرہ تھا تو میرے اس علم میں کچھ نہ تھا۔ ایسے میں میرے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا کہ میں اپنے دوست کو کال کر کے اس سارے مسئلے سے آگاہ کروں، مگر میں اس ایریے میں عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا کہ کیا مصیبت پڑ گئی کہ میری گاڑی بند ہو گئی۔ میں اپنے دوست کو کیا بتاؤں گا کہ میں کس ایریے میں کھڑا ہوں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ میں اپنے دوست کو کیا بتاؤں گا، کیونکہ یہ غیر معمولی نشانی نہ تھی کہ ہر طرف ایک جیسے پہاڑ، ایک جیسے درخت۔ ابھی میں اسی کشمکش میں مبتلا ہی تھا کہ میں نے پیچھے قدموں کی چاپ سنی۔ میں نے گردن پیچھے گھما کر دیکھا تو دو نوجوان میری طرف ہی آ رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں نہ تو کوئی انسان تھا اور نہ ہی کوئی جانور کا وجود، تو یہ دونوں یہاں کیسے؟ ان دونوں شخص نے آ کر مجھے سلام کیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد انہوں نے گاڑی کا مسئلہ پوچھا۔ میں نے بھی بے اختیار انہیں بتا دیا۔ پھر ان میں سے ایک لڑکا گاڑی چیک کرنے لگا، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس نے 2 منٹ میں گاڑی بالکل صحیح سلامت کر کے مجھے واپس بھی کر دی۔ ان دو نوجوانوں میں سے ایک نوجوان نے میری گاڑی ٹھیک کر دی اور میری ہی گاڑی میں آ کے بیٹھ گئے۔ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، وہ دونوں لڑکے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں بھی اس علاقے تک جانا تھا جہاں میں جا رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے لفٹ مانگی۔ اب انہوں نے میری گاڑی کا مسئلہ حل کیا تھا، اس لیے میں ان کو انکار نہ کر سکا، کیونکہ اگر میں ان کو انکار کرتا تو یہ انسانیت کے خلاف تھا۔ اس لیے میں نے ان دونوں کو لفٹ دی تھی۔ میرا نام عامر ہے، میں نے جواب دیا ان کو، اور میں نے پوچھا آپ کا نام؟ ان دونوں نے اپنا تعارف کروایا۔ ایک نے کہا میرا نام درخزئی ہے اور ایک نے کہا میرا نام آفریدی۔ درخزئی نے پوچھا کیا آپ اس گاؤں میں پہلی بار آ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، میں اس گاؤں میں پہلی بار آیا ہوں۔ ایک تو میں انہیں جانتا نہیں تھا، اور دوسرا اس سنسان سڑک پر دونوں کچھ مجھے عجیب لگ رہے تھے۔ میرے ساتھ کچھ بھی حملہ کر سکتے تھے، میری گاڑی بھی چھین سکتے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب ڈر پیدا ہوتا چلے گیا، حالانکہ وہ دونوں شکل سے بہت شریف اور پڑھے لکھے لگ رہے تھے۔ اب کار میں بالکل خاموشی تھی، نہ انہوں نے کوئی سوال کیا اور نہ ہی میں نے خود سے کوئی بات شروع کی۔ ایک بار میں نے بیک ویمر سے ان دونوں کو دیکھا۔ دونوں کے چہرے پر ایک مسکراہٹ موجود تھی، جس کا مطلب مجھے سمجھ میں نہ آیا۔ بس وہ دونوں مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے تھے۔ اب گاڑی تقریباً ایک آبادی میں داخل ہو چکی تھی۔ وہاں پہاڑوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن کوئی انسان دور دور تک مجھے نظر نہ آیا۔ شاید سردی کی وجہ سے لوگ اندر چھپے بیٹھے ہو۔ میں نے خود اپنی طرف سے اندازہ لگایا کہ یہاں پہ زیادہ آبادی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد میری گاڑی ایک قبرستان کے پاس سے گزری۔ دور دور تک قبرستان پھیلا ہوا تھا اور اپنے اندر ایک وحشت کا سما لیے ہوئے وہاں لاکھوں لوگ ابدی نیند سو رہے تھے۔ کیا آپ کو قبرستان سے ڈر لگتا ہے؟ درخزئی نے کافی وقفے کے بعد ایک سوال کیا۔ میں نے جواب دیا نہیں تو، قبرستان سے بھلا ڈرنے کی کیا بات ہے؟
یہ بھی تو ہماری ہی طرح کے انسان تھے، اب یہ ہم میں نہیں رہے۔ میں نے اس کا جواب سنجیدگی سے دیا۔ نہیں، قبرستان ایک عبرت اور وحشت کا مقام ہے، یہاں ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، طرغ نے پورا اسرار انداز میں بولا۔ اور میں نے کہا، نہیں، مجھے تو کبھی ڈر نہیں لگا قبرستان سے، اور نہ ہی کبھی میرے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے میں قبرستان سے ڈروں۔ آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا؟ کیا آپ کبھی قبرستان میں گئے؟ قبرستان میں خطرناک روحیں ہوتی ہیں، طرغ اپنی بات پہ ڈٹا رہا، اور میں نے بے اختیار ایک خیخے لگایا۔ یہ سب روحیں، بھوت وغیرہ فلموں ڈراموں میں ہوتی ہے، ان کا اصل زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، آپ کے ساتھ کبھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا؟ میں نے تجسس سے طرغ سے پوچھا۔ طرغ نے کہا، میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکو گے کہ آپ کو قبرستان سے ڈر نہیں لگتا۔ اس وقت اس کی یہ بات مجھے سمجھ نہ آئی، مگر میں پھر بھی خاموش رہا۔ طرغ نے کہنا شروع کیا، یہ آج سے 20 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی گاؤں میں 2 دوست رہا کرتے تھے، کاشف اور خرم۔ کاشف شہر سے اپنے دوست خرم کے پاس اکثر چھٹیاں گزارنے آیا کرتا تھا، اور اس دن بھی دونوں آرام سے خوبصورت پہاڑ پر ٹہل رہے تھے۔ نیچے بہت بڑا قبرستان تھا، بہت بڑا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یار کاشف، یہ قبرستان بھی عجیب چیز ہے نا۔ کل تک یہ لوگ ہماری طرح پیسہ کمانے میں، گاڑیاں خریدنے میں یا بنگلہ بنانے میں مصروف تھے، وہی لوگ مرنے کے بعد ڈر کی تصویر بن جاتے ہیں نا۔ کاشف کی نگاہیں بھی نیچے قبرستان میں دیکھ رہی تھیں۔ خرم کی بات سننے کے بعد کاشف نے بے یقینی سے کہا، میں نہیں ڈرتا قبرستان سے، خالی پتھروں سے بھلا کیا ڈرنا؟ تم ایسا اس لیے کہہ رہے ہو کیونکہ تم ابھی تک قبرستان کی بھیانک حقیقت سے نہ انجان ہو، خرم نے روانی سے کہا، اور پھر جلدی اسے احساس ہو گیا کہ کاشف کے سامنے وہ غلط بات کہہ رہا ہے۔ کیسی بھیانک حقیقت؟ کاشف نے تجسس سے پوچھا۔ کچھ نہیں خرم، اس نے ٹالنے کی کوشش کی۔ نہیں، تم بتاؤ مجھے کیسی حقیقت؟ کاشف کا تجسس بڑھنے لگا۔ دیکھو، ہمارے بڑے بزرگ کہتے تھے، آج تک رات کے وقت جو بھی قبرستان میں گیا ہے وہ کبھی زندہ واپس نہیں آیا۔ خرم نے قہقہ لگایا۔ تم مجھے کسی ڈرانی فلم کی کہانی سنا رہے ہو کیا؟ یہ حقیقت ہے، تم یقین کیوں نہ کرو؟ کاشف، خرم نے اعتماد سے کہا، میں نہیں مانتا۔ تم بھی مان لو کہ یہ جن بھوت کچھ نہیں ہوتے۔ چلو ایسا کرتے ہیں، ہم آج رات اس قبرستان میں جا کر دیکھتے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ خرم کو جس بات کا ڈر تھا، کاشف وہی کہہ گیا، آر یو اوکے؟ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ چلو گھر چلتے ہیں۔ خرم نے گھبراتے ہوئے کہا، نہیں، اب تو بالکل بھی نہیں، ابھی تو قبرستان کا بھوت دیکھنا باقی ہے۔ کاشف نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، بے وقوف مت بنو خرم، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ آج تک جو بھی رات کے وقت قبرستان میں گیا ہے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ تمہیں جانا ہے تو جاؤ، میں تو دیکھ کر ہی رہوں گا، دیکھتا ہوں مجھے کیا ہوتا ہے، کاشف نے کہا۔ خرم کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوتا چلے گیا۔ کاشف کسی بھی طرح اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ وہ اسے سمجھانے کا ہر طریقہ استعمال کر چکا تھا، مگر کاشف ضدی تھا، اور ان سب چیزوں کا اسے ہمیشہ سے شوق رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے بچپن کے دوست کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسے کاشف کی ضد کے سامنے مجبوراً رات کو اس قبرستان میں جانے کا فیصلہ کرنا ہی پڑا، لیکن اس فیصلے کے باوجود وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہاں جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کا دل اندر سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ چاندنی رات تھی، ہر طرف لرزا دینے والا اندھیرا تھا۔ وہ دونوں دوست زندگی کے ایک ایسے بھیانک موڑ پر کھڑے تھے جہاں سے واپس لوٹنا ناممکن تھا۔ وہ دونوں اس قبرستان کے خطرناک حصے میں کھڑے تھے۔ اس قبرستان میں لوگ رات تو کیا، دن کی روشنی میں بھی آنے سے گھبراتے تھے۔ جانے کون سا راز دفن تھا اس قبرستان میں۔ اچانک تیز ہوا چلنے لگی، اور دور سے آواز آئی، لوٹ جاؤ یہاں سے، لوٹ جاؤ یہاں سے۔ خرم نے اسے سمجھانے والے انداز میں ایک بار پھر کہا، مگر کاشف ابھی بھی وہی تھا، کہہ رہا تھا، آر یا پار، جیت یا ہار، یا زندگی یا موت۔ ان دونوں نے اپنا پہلا قدم اس قبرستان کے اندر رکھا۔ نہ جانے کون سی بجلی چمکی، نہ کوئی طوفان آیا، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ ڈر کی ایک شدید لہر ان دونوں کو چھو کر نکل گئی۔ سارا قبرستان سنسان تھا، دور دور تک کسی انسان تو کیا کسی پرندے کی آواز تک نہ تھی۔
دونوں کی نگاہیں ادھر ادھر متلاشی پھر رہی تھیں، شاید انہیں کوئی نظر آ جائے، کوئی جن یا بھوت یا کوئی انسان۔ رات کے اس وقت 2 بج رہے تھے۔ وہاں انہیں ٹھہرے ہوئے 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا، لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ملا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی بھوت، نہ کوئی پرندہ۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا یہاں کچھ نہیں ہے، گاؤں والے تو بس ایسے ہی بکواس کرتے ہیں، کاشف نے فاتحانہ انداز میں خرم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ اچانک اسی وقت ایک کالی بلی بھاگتی ہوئی ان کے پاس سے گزری اور تیز ہوائیں چلنے لگیں اور ساتھ ہی آسمان پہ بجلی چمکنے لگیں، جیسے کوئی بہت بڑے طوفان کا پتہ دے رہی ہو، جیسے یہاں کچھ تباہ ہونے والا ہو۔ پھر کاشف کی نظر اچانک سامنے پڑی خبر پر۔ اسے ایک سفید داڑھی والا انسان جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ خبر سے نکل رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی خواب نہ ہو، یہ حقیقت تھی اور وہ سچ تھا۔ خرم کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ کاش وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو، کاش یہ سب جھوٹ ہو، لیکن ایسا کچھ نہ تھا۔ وہ سفید کپڑوں والا بوڑھا آدمی ان لوگوں کے سامنے خبر سے نکلا، لیکن اچانک غائب ہو گیا۔ نہ جانے کہاں چلے گیا، کون تھا وہ اور کیا چاہتا تھا، لیکن یہاں تو کوئی انسان موجود ہی نہ تھا۔ وہ دونوں ڈر کے مارے کانپنے لگے، پسینہ پسینہ ہو گئے۔ کاشف اور فہد بھاگتے ہوئے قبرستان سے باہر جانا چاہتے تھے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے کیونکہ اس قبرستان کا کوئی دروازہ نہ تھا۔ جس طرف بھی جاؤ خبریں ہی خبریں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں تھک ہار چکے تھے۔ پھر انہیں کسی کے چلنے کی آواز آئی اور وہ آواز قریب ہوتی چلی گئی۔ انہوں نے پیچھے جیسے ہی دیکھا تو دھماکہ ہوا۔ ایسا منظر پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آسمان گرا نہ زمین پھٹی، لیکن بہت کچھ ہو گیا۔ سامنے ایک قبر پھٹی ہوئی تھی، اس میں ایک مردہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کے پاس ایک سفید دانتوں والی بوڑھی عورت اس مردے کا خون پی رہی تھی۔ خرم کو لگا جیسے اچانک اس کی دل کی دھڑکن رک جائے گی۔ اس نے بے ساختہ کاشف کا ہاتھ پکڑا اور خود بھی ڈر گیا۔ وہ دونوں جلدی جلدی وہاں سے بھاگ گئے اور جا کر ایک قبرستان کے کنارے پہ بیٹھ گئے۔ انہیں بیٹھے ہوئے ابھی نہ جانے کتنی ہی دیر ہوئی تھی کہ انہیں وقت کا احساس ہی نہ ہوا۔ پھر انہیں پاس سے کسی کی رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ دونوں نے گردن جیسے ہی گھما کے دیکھا تو ایک قبر کے پاس ایک بوڑھی عورت ماتھا ٹیکے رو رہی تھی۔ وہ کون تھی؟ وہ کیوں رو رہی تھی؟ ان سب باتوں میں خرم اور کاشف کو ذرا دلچسپی نہ تھی۔ اچانک رونے کی آوازیں بڑھنے لگیں۔ تم مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے قبرستان؟ میرا تیرے بعد اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ وہ عورت گڑ گڑا کے رونے لگی۔ اس عورت کی باتیں سن کر کاشف کو اس سے ہمدردی ہونے لگی۔ شاید وہ بھی ان دونوں کی طرح کوئی مسافر تھی جو یہاں قبرستان میں آ کے پھنس گئی ہو۔ کون ہیں آپ اور کیوں رو رہی ہیں؟ کاشف اس کے قریب جا کر پیار سے پوچھا۔ اس بوڑھی عورت نے اپنی کوئی درد بھری کہانی کاشف کو سنائی اور ہمدردی پا کر انہیں کہا کہ میں تمہیں یہاں سے نکلنے کا راستہ بتاؤں گی۔ بوڑھی عورت نے کہا، آؤ میرے پیچھے۔ وہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اچانک ایک پھٹی ہوئی قبر کے پاس وہ عورت رک گئی اور بوڑھی عورت نے بتایا کہ یہاں سے باہر جانے کا راستہ اس قبر کے اندر سے ہو کر گزرتا ہے۔ وہ دونوں بوڑھی عورت کے ساتھ قبر میں داخل ہو گئے۔ وہ دونوں ابھی اس کے پیچھے چل ہی رہے تھے کہ اچانک خرم کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی تو جیسے اس کے جسم کا خون سوکھ گیا ہو اور اس کے پاؤں الٹے تھے۔ مطلب یہ بوڑھی عورت کوئی انسان نہیں بلکہ ایک بدرو تھی۔ وہ دونوں جتنی تیز بھاگ سکتے تھے بھاگے۔ انہیں اپنے پیچھے اس عورت کی قہقہے سنائی دینے لگے۔ 1 منٹ، درخزئی کی آواز پر میں چوک گیا۔ میں نے بریک لگا دی۔ درخزئی گاڑی سے اتر کر سامنے سڑک پر لگے پانی کے نلکے کے پاس گیا اور پانی پی رہا تھا۔ پھر مجھے بھی پانی کا احساس ہونے لگا کہ پیاس لگ رہی ہے، گلا سوکھ رہا ہے۔ میں نے بھی گاڑی سے اتر کر پانی پیا، لیکن میری ساری توجہ اس وقت اس کی کہانی پر تھی جو درخزئی مجھے سنا رہا تھا۔ گاڑی میں واپس بیٹھ کر میں نے تجسس انداز میں درخزئی سے کو ایک بار پھر کہا کہ اپنا واقعہ دوبارہ شروع کرو۔ وہ دونوں وہاں سے بھاگ کر اس بھیانک قبرستان سے نکلنا چاہتے تھے۔ ہوائیں تیز چلنے لگیں۔ رات کی تاریکی اور زیادہ گہری ہوتے چلے گئی۔ قبرستان سے طرح طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ خرم اور فہد کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ آسمان پہ تارے چمک رہے تھے، لیکن وہ زیادہ دیر دکھائی نہ دیتے کیونکہ ان کی جگہ بادلوں نے لے رکھی تھی اور ماحول بہت ہی بھیانک اور وحشت انداز میں لگ رہا تھا۔
قبرستان میں چلتے چلتے انہیں اب اپنا آخری وقت دکھائی دے رہا تھا۔ معاملہ حد سے زیادہ سنگین ہو گیا تو ایسا لگتا تھا یہ سما بہت بڑا طوفان لے کر آئے گا۔ اچانک دور سے آواز آتی ہے، بھاگ جانا چاہتے ہو تم دونوں؟ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، اور تم لوگوں کو لگتا ہے اس قبرستان سے بھاگنا چاہتا ہو؟ اے انسان، یہ تیری نادانی ہے۔ اے نادان انسان، تم قبرستان میں اپنی مرضی سے آئے ہو، لیکن جاؤ گے ہماری مرضی سے۔ یہ آواز نہ جانے کہاں سے آ رہی تھی، لیکن ان کے دلوں کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی۔ اب بارش بھی تھم چکی تھی، ماحول ایک دم خاموش تھا، لیکن اکثر خاموشی اپنے اندر ایک بہت بڑا طوفان لیے کھڑی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ دونوں رک گئے۔ ہر طرف سفید کفن میں ملبوس بدروہیں کھڑی ہوئی نظر آئیں۔ وہ روحیں بہت بھیانک تھیں، ان کے لمبے دانت منہ سے باہر نکل رہے تھے اور ان کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا، اور اوپر آسمان پہ کالے کوے منڈلا رہے تھے۔ کہ اچانک ایک بڑے قد والا روح آگے بڑھی دونوں کو مارنے کے لیے۔ وہ دونوں پیچھے کی طرف بھاگنا چاہتے تھے، مگر پیچھے بھی انہیں بدروہیں نظر آئیں۔ ان لوگوں کے لیے باہر نکلنے کا کیوں رو رہے ہو خرم؟ اس نے گردن اٹھا کر کاشف کی طرف دیکھا۔ وہ حیران رہ گیا کہ اس کے سامنے کاشف زندہ کھڑا ہے اور قہقہے لگا رہا ہے۔ اس نے ایک نظر سامنے پڑی کاشف کی لاش کو دیکھا، یعنی کہ کاشف کی روح تھی۔ وہ یہ خوفناک منظر دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا اور خرم کو دل کا دورہ پڑا اور وہ کاشف کے اوپر گر گیا۔ وہ دونوں اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے ان دونوں کی لاشیں قبرستان میں دیکھیں، اور آج تک کسی کو یہ پتہ نہ چل سکا اس بھیانک قبرستان کے اندر ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا۔ کاشف اور خرم کی زندگی کا اختتام ہو چکا تھا۔ میں نے بے یقینی کی کیفیت سے درخت زئی کی طرف دیکھا اور میں نے پوچھا، وہ دونوں تو مر گئے تھے نا؟ جب کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ قبرستان کے اندر اس اندھیری رات میں ان کے ساتھ کیا ہوا، تو تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ دونوں مجموعی قہقہے لگایا اور کہنے لگے، کیونکہ ہم ہی کاشف اور ہم ہی خرم ہیں۔ اور اس کے بعد وہ دونوں اچانک غائب ہو گئے۔ میں نے تیزی سے گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو سیٹ بالکل خالی تھی، میرے جسم سے جیسے سارا خون خشک ہو گیا ہو۔ میں نے حیرت سے منہ کھولے ان دونوں کی خالی سیٹوں کو دیکھا۔ ریڑھ کی ہڈی میں ہلکی سی سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے ماتھے کا پسینہ پوچھتے ہوئے بے اختیار سی کیفیت میں ایک بار پھر گاڑی اسی راستے پہ موڑ دی جہاں سے میں سفر کر کے آیا تھا۔ لیکن مجھ پر حیرتوں کے طوفان اس وقت ٹوٹے جب میں نے اس جگہ کو دیکھا جہاں پانی کا نلکا لگا ہوا تھا اور جہاں ہم نے پانی پیا ہوا تھا۔ اور وہ نلکا ابھی جب میں دوبارہ گیا تو وہ نہ وہاں کوئی نلکا موجود تھا، بلکہ اس نلکے کی جگہ پہ ایک بہت لمبا اور بڑا پیپل کا درخت تھا۔ اس کے بعد کیا تھا؟ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر جب میں اس قبرستان تک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں دور دور تک قبریں تھیں جب میں ان لوگوں کے ساتھ وہاں سے گزر رہا تھا، لیکن اب وہاں نہ کوئی قبرستان تھا اور نہ کوئی لوگ۔ ہاں، بس دور سے مجھے کھیتی کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے تھے۔ ایک گہرا سانس لے کے میں نے اپنا سفر پھر شروع کیا اور یہ سوچا کہ واقعی میں یہ میری زندگی کا سب سے خوفناک سفر تھا۔